سلونیا والوں کو مبارک ہو۔ جامع مسجد تاج الشریعہ کی تعمیر نو، جدید بنیاد، مضبوط عمارت، اہل سنت کی قیادت، نوجوانوں کا جذبہ اور علاقے کی خوشبو کے ساتھ ایک خوبصورت پیش رفت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار انجم مغل اور اس وقت موجود ہوں ضلع پونچھ کے خوبصورت پرسکون اور روحانیت سے بھرپور علاقے سلونیا میں۔ ناظرین، جماعت اہل سنت کی طرف سے شعبہ مساجد کے تحت ایک بہت ہی اہم، قابل فخر اور دل کو چھو لینے والی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یہاں مرکزی جامع مسجد تاج الشریعہ کی از سر نو تعمیر جاری ہے۔ مضبوط ستون، کشادہ حال اور وہ سب کچھ جو آج کی ضروریات کے مطابق ایک مسجد میں ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہی علاقہ ہے جہاں سے حضرت مولانا مفتی سکندر حیات خان ازہری صاحب جیسی عظیم علمی شخصیت تعلق رکھتی ہے، جو اس وقت جامع انوار العلوم پونچھ میں ناظم تعلیمات کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ان کی ہی سرزمین ہے جہاں آج ایک اور دینی سنگ میل تعمیر ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل جماعت اہل سنت کے مرکزی قائدین یہاں تشریف لائے، انہوں نے کام کا جائزہ لیا، سنگ بنیاد رکھا اور دعاؤں سے نوازا۔ اہل علاقہ خصوصاً نوجوانوں نے جس جذبے، خلوص اور محنت سے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا وہ قابل داد ہے۔ واقعی دل خوش ہو جاتا ہے جب آدمی دیکھے کہ دین کا کام صرف بڑے علماء تک محدود نہیں رہا، بلکہ نوجوان نسل بھی قدم سے قدم ملا کر آگے آ رہی ہے۔ آج مجھے بھی موقع ملا کہ اس بابرکت مقام پر آؤں، جاری کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور یہاں کے نگران، محنتی، مخلص اور ہر وقت مسجد کے کام میں لگے رہنے والے عالم دین حضرت مولانا عبدالرشید صاحب سے خصوصی گفتگو کروں۔ چلیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس خصوصی ملاقات کی جانب، جو نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ گفتگو آپ کے دل میں بھی مسجد کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں سلونیا کے خوبصورت علاقے کے اندر اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی جامع مسجد شریف سلونیا کی جو تعمیر نو ہے، تعمیر جدید کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ اس خوبصورت علاقے کے اندر یہ دینی کام کا جو خوبصورت منصوبہ ہے یہ جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جماعت اہل سنت کے مقتدر اور جید علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ بھی یہاں وارد ہوا تھا اور اس پورے کام کو یہاں پر انہوں نے ملاحظہ کیا تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بھی ڈالی گئی تھی، آپ سب نے دیکھا تھا۔ لیکن مجھے بھی آج یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آج گاؤں سلونیا کا دورہ کر رہا ہوں اور یہاں پر اس مسجد شریف کے تمام امور کو جو تعمیری طور پر بڑے اچھے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مسجد شریف کا جو کام ہے بنیادی طور پر جو اس کے ابھی پلر وغیرہ اٹھائے جا رہے ہیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے یہ کام جماعت اہل سنت اور یہاں کے مقامی علماء کرام کی جو ہے نگرانی میں جاری و ساری ہے۔ خاص طور پر میرے ساتھ اس وقت مولانا عبدالرشید صاحب موجود ہیں اور علاقے کے سرپنچ بھی ہیں، بڑی تگ و دو کر رہے ہیں اس کام کو لے کر کے۔ حضرت سے ہم سوالات بھی کر رہے ہیں اور وہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس مسجد شریف کو جو ہے مسجد شریف کے حوالے سے کہ اس علاقے کی جانی مانی شخصیت حضرت مولانا سکندر حیات خان ازہری صاحب جو جامع انوار العلوم پونچھ کے حالیہ وقت کے ناظم تعلیمات ہیں، حضرت اسی علاقے کے ہیں اور یہ مسجد ان کے گھر کے قریب بھی ہے۔ ماشاءاللہ ان کی نگرانی میں بھی یہ بڑے اچھے نظم و ضبط کے ساتھ یہ کام جاری و ساری ہے۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا وقت دینے کے لیے۔ مولانا صاحب، آپ عوام الناس کو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانی مسجد شریف کا جو یہ منظر ہے دکھائی دے رہا ہے اسکرین کے اندر، لیکن یہ مسجد کی جو تعمیر نو کی جو جدید تعمیر کی جو ضرورت پیش آئی وہ کیوں ہوئی اور یہ مسجد شریف کی بنیادی طور پر یہ کب پہلے تاریخ جو ہے یہ تعمیر ہوئی تھی، تمام معاملات جو ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس میں یہ گزارش کروں کہ اس سال اس رمضان المبارک سے قبل جماعت اہل سنت کے مقتدر عالم دین قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب قبلہ نے اس مرکزی جامع مسجد کا سنگ بنیاد یہاں پر رکھا۔ علاقے میں تعمیر جدید کی ضرورت اس لیے آئی کہ یہ مسجد جو 40 سال قبل بنی ہوئی تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی اور جو چہار جانب جو نمازیوں کی تعداد ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی تھی۔ اس لیے جماعت اہل سنت صوبہ جموں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر جدید ٹیکنالوجی سے ایک بڑی مرکزی جامع مسجد بنے، جس کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے رمضان المبارک سے پہلے۔ میں یہ عرض کروں کہ اس وقت تک ہم 10 لاکھ سے اوپر اس میں خرچہ جو ہے ہو چکا ہے۔
सरिया सीमेंट वगैरह लेबर का। तो इसका जो पहली मंजिल का एस्टीमेट है वो 50 लाख से ऊपर है। और ये इसमें मैं ये अर्ज़ करूं कि ये तामीर जदीद जो हो रही है, ये जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद इंजीनियरिंग के हिसाब से हो रही है। अभी हम प्लंथ जो पहला प्लंथ है उसमें हम नहीं पहुंच पाए हैं। और गुजारिश करता हूं जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू की बरादरान कौम व मिल्लत से कि इस मरकज़ी जामा मस्जिद की तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है तावन करें, ताकि हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से 3 महीने के अंदर अंदर हम इसकी पहली मंजिल का लेंटर डाल सकें। माशाअल्लाह हज़रत, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि मरकज़ी जामा मस्जिद सुलूनिया के करीब ही में एक इदारा भी रज़ाउल उलूम के नाम से जो है मरसूम है और तामीर हुआ है। यहाँ भी जो है तमाम मामलात तलबा इकराम यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। तो नाज़रीन को ये भी बताएं कि ये मस्जिद शरीफ ख़ास तौर पर, क्योंकि मरकज़ियत इसको हासिल है सुलूनिया के अंदर, तो तालीमी तौर पर जो है ये किस तरीके से अपना मरकज़ी जो है वो किरदार अदा कर रही है। इसमें मैं ये गुजारिश करूं कि ये जो इलाका सुलूनिया है, गांव, ये औलियाए कामिलीन की सरज़मीन है। यहाँ पर 200 साल कबल औलियाए कामिलीन हुए हैं, हुफ़ाज़ किराम हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी करामतें बयान की जाती हैं। उन्हीं औलियाए कामिलीन का ये फैज़ान है कि यहाँ पर मुक़्तदर उलमाए किराम रब ताला ने पैदा फरमाए हैं, जैसे कि मुफ्ती सिकंदर हयात ख़ान साहब क़िबला और दूसरे उलमा। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो मदरसा रज़ाउल उलूम मरकज़ी जामा मस्जिद के मुत्तसिल आप देख रहे हैं 2 मंजिला इमारत, ये हमने इमदादी इदारे के नाम से बनाया है। लेकिन हमारी इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो मरकज़ी जामा मस्जिद की तामीर के जदीद की तरफ है। और हमने इसको इमदादी इदारे की नीयत से बनाया है। और हम मस्जिद का लेंटर डालने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो मदरसा रज़ाउल उलूम है इसको इमदादी जो है वो करेंगे, रखेंगे। और ये सब काम जो है जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू की क़यादत में इंशाअल्लाह होगा। माशाअल्लाह एक और सवाल जो ख़ास तौर पर ताउन के हवाले से भी अवाम उन्नास तक जाना चाहिए, क्योंकि ताउन के बग़ैर ये तमाम जितने भी दीनी उमूर होते हैं, चाहे वो मदरसे की तामीर हो, मस्जिद की तामीर हो, या इसके अलावा कोई भी ऐसा काम कि जिसका जो है वो सदका जारिया के हवाले से जिसका ताल्लुक़ हो, तो वहीं जो मरकज़ी जामा मस्जिद सुलूनिया है कि जिसकी तामीर के अंदर अब तक जो वीडियो के अंदर हम मुलाहज़ा कर सकते हैं कि जो जितने बड़े बड़े पिलर आपने 20 mm का सरिया डाल करके इतने बड़े पिलर जो आपने उठाए हैं, ज़ाहिर सी बात है इससे आगे भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नाज़रीन को आप ताउन के हवाले से अहले खैर हज़रात को, मकामी लोगों से, या जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है उनको आप ये भी बताएं कि अब तक कितना ख़र्चा हो गया और अब तक एक अंदाज़े के मुताबिक और कितनी रकम आपको दरकार है। क्या पैगाम देंगे आप नाज़रीन को? मैं जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू से और पूरी अवाम अहले सुन्नत हमारी यूटी स्टेट से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि ये इलाका हमारा पहाड़ी है, पसमानदा है, देहात है। और यहाँ पर जो हमने इतनी बड़ी मरकज़ी जामा मस्जिद बनाने का जो मंसूबा बनाया है, ये पहले से ही मरकज़ी जामा मस्जिद है सुलूनिया की तारीख़ में। इसको जदीद तरीके से बनाया जा रहा है, जो कि 55 बाई 50 फीट पर तैयार होगी एकदम। इस पर जो अब तक ख़र्चा हुआ है 10 लाख से ऊपर ये ख़र्चा हो चुका है, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। और जो हमारा जो एस्टीमेट बना था वो पहली मंजिल का वो 50 लाख से ऊपर है। तो मैं पूरी जमात अहले सुन्नत से और अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ कि आप इसका भरपूर तावन फरमाएँ। आप सरिया इसमें दे सकते हैं, सीमेंट दे सकते हैं, जानवर की सूरत में आप इसमें तावन कर सकते हैं, नकदी रुपया दे सकते हैं, कोई भी जिनस आप दे सकते हैं। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इस पर बड़ा ख़र्चा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और आप हजरात के तावन से हम इसका लेंटर जो है 3 महीने के अंदर अंदर डाल देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब, जो इस पूरे काम और इस पूरे काज को जो है लेकर के चल रहे हैं। ये खूबसूरत इलाका सुलूनिया का है।
میرے دائیں جانب اوپر کا جو علاقہ ہے یہ نور پور کا جو ہے سیاحی علاقہ ہے، جہاں پر بہت سارے لوگ سیر و تفریح کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اور مجموعی طور پر میں آپ سے گزارش کروں کہ بڑی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کو بڑی خوبصورتی سے نوازا ہے، اور اسی وسط میں یہ مسجد شریف تعمیر ہونا ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کے اندر تعاون کرنا ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے، اور ہر خاص و عام کے لیے اس کے اوپر حق پہنچتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کو تعمیر کریں، جو نئے طرز پر جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس گھر کی اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں اپنا دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح کا تعاون پیش کریں۔ اگر کوئی سیمنٹ دینا چاہے تو وہ سیمنٹ دے، کوئی سریا دینا چاہے وہ سریا، ہم نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نقدی ہی ساری رقم بھیجیں، جس بھی لحاظ سے جس بھی طریقے سے آپ اپنا تعاون آسانی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں، اور آپ اپنی اسکرین کے اوپر اکاؤنٹ نمبر اور موبائل نمبر رابطے کے لیے دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ براہ راست بھی اپنی رقم بھیج سکتے ہیں، اور رابطہ کر کے یہاں آ کر کے ملاحظہ کر کے بھی جو ہے آپ اس مسجد شریف کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے تمام معاونین کو جزائے خیر دے، یہاں کے نمازیوں کو، اہل علاقہ کو، جو بھی اس میں کام کر رہے ہیں، مستری حضرات، مزدور حضرات، اور جتنے بھی یہاں پر نگران حضرات ہیں، دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ ہماری اس آواز کو شیئر کریں، ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے آگے اس کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔